إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ، سورہ عبس کا اگلا حصہ پڑھیں گے. آئیے قرآن حکیم کی طرف. آیت نمبر 23 سے آغاز کریں گے. اللہ ہرگز نہیں، لما یقضی ابھی تک نہیں پورا کیا اس نے، ما امرہ جو حکم دیا اسے اس کے رب نے. ہرگز نہیں ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ تو چاہیے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِ اپنے کھانے کی طرف، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا یہ کہ ہم نے خوب اچھی طرح سے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو خوب احسن انداز سے پھاڑ دیا. فانبتنا فیہا حبا تو ہم نے اگایا اس میں اناج، غلہ، وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاری، وزیتون ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور باغات گنے، وفاکہۃ وابا اور پھل اور چارہ، متاعا لکم سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. کلا لما یقض ما امر ہرگز نہیں، لما یقض اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا. ابھی تک ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں، لما یہ کلمہ نفی کے لیے آتا ہے، بالخصوص فعل مضارع پر، اور اس میں نفی ہوتی ہے شروع زمانہ سے لے کر اب تک کی، یعنی ابتدا سے لے کر موجودہ وقت تک کی اس میں نفی ہوتی ہے. اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں لما یقض ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا، ما امرا جس چیز کا اس نے حکم دیا. آگے ہو ضمیر ہے، حکم دیا اسے، اور چونکہ وقف کی وجہ سے اسے نہیں پڑھ رہے تو ترجمہ میں اس کا ترجمہ ساتھ کریں گے. ما امرا جس کا اس نے حکم دیا اسے، اس نے مراد اللہ تعالی، اسے مراد اس سے انسان، جس کا اللہ نے حکم دیا انسان کو، اس کو. ہرگز نہیں ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ بس چاہیے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِ اپنے کھانے کی طرف، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا یہ کہ ہم نے برسایا پانی خوب اچھی طرح سے، یہ کہ ہم نے پانی خوب اچھی طرح برسایا. سببنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے برسایا، ہم نے اونڈیلا. سب کا لفظ بولا جاتا ہے
اوپر سے نیچے کی طرف بہانے کو، پانی کے انڈیلنے پر۔ اور اس میں ترجمہ ہم کر رہے ہیں خوب اچھی طرح، یہ خوب اچھی طرح کا ترجمہ ہے۔ سببنا، اس کے بعد جو سبا، سبا کا کلمہ ہے، یہ چونکہ مصدر ہے، اس پر پیچھے بھی بات ہو چکی کہ بعض دفعہ اسی فعل کا مصدر بعد میں ذکر کیا جاتا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ ترجمہ تو یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے، انا سببنا الماء، یہ کہ ہم نے برسایا پانی، اور سبا برسانا، یہ اس کی تاکید ہے، یعنی خوب اچھی طرح سے۔ تو تاکیدی معنی، اس میں تاکید کا کوئی بھی ایسا کلمہ استعمال کر لیتے ہیں جس سے معنی کے اندر وزن اور تاکید آ جائے۔ یہ کہ ہم نے پانی خوب اچھی طرح برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، شقا پھاڑنا۔ یہاں بھی شققنا اس فعل سے مصدر بعد میں ذکر کیا ہے شقا، تو یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا خوب احسن انداز سے، خوب احسن انداز سے، یہ بعد میں آنے والے شقا کی وجہ سے ترجمہ ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا ایک عجیب طریقے سے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، بس ہم نے اگایا اس میں اناج، غلہ۔ حبہ، اس کی جمع آتی ہے حبوب، یہ بولا جاتا ہے دانوں پر۔ حبن یا حبن کہتے ہیں ایک دانے کو، اور اس کی جمع ہے حبوب، دانے۔ مراد دانے والی چیزیں جیسے گندم، جو، جوار، اسے اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے اناج، غلہ۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری۔ عنب انگور کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے انگور کا درخت، انگور کی بیل، اگرچہ بیل پر درخت کا لفظ نہیں بولا جاتا، لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ کدو کی بیل کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہاں شجرہ ہے، یقتین، یقتین کا شجرہ، یعنی کہ یقتین کا درخت، کدو کا درخت، کدو کی بیل ہوتی ہے۔ تو چونکہ بیل جو ہے یہ درخت پر بھی چڑھ جاتی ہے نا، یہ اونچائی کی جانب بھی اس کو چڑھایا جا سکتا ہے، تو اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ درخت کا بھی کیا ہے۔ تو عنب، اس کا واحد ہے عنبتن، اور اس کی جمع اعناب بھی آتی ہے۔ وقضبا، قضبن اس کا لفظی معنی ہے کاٹنا، اور مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جو چیز کاٹی جاتی ہے، زمین کی وہ پیداوار جو سال میں کئی مرتبہ کاٹی جاتی ہے، تو مراد اس سے ترکاری ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کھیرا یا دیگر اس سے ملتی جلتی چیزیں، اس سے کہ قضیب، یہ بولا جاتا ہے درخت کی تر و تازہ شاخ پر، اور سبزی اور ترکاری یہ چونکہ تر و تازہ ہوتی ہے، یہ زیادہ دیر رکھی نہیں جاتی، یہ برسہ برس کی چیزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ تازہ چیزوں پر لفظ بول دیا جاتا ہے قضبہ کا، مراد اس سے ترکاری۔ وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا،
اور باغات گنے، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، پھلدار درختوں کا باغ جس کے ارد گرد چار دیواری کی ہوئی ہو، وفاکہۃ و ابا، اور پھل اور چارہ۔ ابن زمین سے اگنے والے وہ نباتات جسے جانور کھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چارہ، وفاکہۃ و ابا، اور پھل اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ہرگز نہیں، انسان نے ابھی تک وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا تھا۔ ایک تو مراد اس سے کافر بھی ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال و جان پر اللہ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں، اس نے یہ حق ادا کیا ہی نہیں۔ اور اس سے مراد تمام انسان بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اللہ رب العزت کے مکمل حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مطلق بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اور کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا اس میں آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کی پیدائش اور اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اس کی ذات سے تو تعلق نہیں رکھتی، مگر ان نعمتوں کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی سب سے قریب ترین چیز کھانے کو دیکھ لو، یہ جو کھانا تم کھاتے ہو، تم تو اس کا لقمہ بنا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہو، اس سے لذت پاتے ہو۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے یہ کھانا تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی کتنی قوتوں کو مصروف کر رکھا ہے؟ اس کے لیے آسمان کی بارش برستی ہے، اس کے لیے زمین وہ اپنا فعل انجام دیتی ہے، اس کے لیے بیج کو زمین کے اندر قید کاٹنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے بے شمار قوتیں اپنے اپنے انداز سے کام کر رہی ہیں کہ انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے کہ ہم نے بڑے عجیب انداز سے زمین کو پھاڑ کے اس کے لیے یہ چیزیں پیدا کی۔ پہلے آسمان سے بارش برسائی اور پھر زمین کو اس بارش کے ذریعے سے نرم کر دیا۔ تو کسان جب اپنی زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تو بیج زمین سے نکلنے کی قوت نہیں رکھتا تھا، اور بالخصوص اس وقت کہ جب وہ انتہائی نرم و نازک ایک کونپل کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مٹی سے جب کسی بیج کی کونپل نکلتی ہے تو وہ لپٹا سا ہوتا ہے، انتہائی نازک اور انتہائی کمزور، لیکن وہ زمین کے سینہ کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ اللہ رب العزت زمین کے پردوں کو اس کے لیے ختم کر دیتے ہیں، اور زمین کے اندر ایک بیج بھی اللہ رب العزت کے قاعدہ اور قانون کے اسے ہٹ کے نہیں چلتا ہے۔ ایک بیج کو لے کر آپ زمین میں پھینک دیں، الٹا کر کے پھینک دیں، ترچھا پھینک دیں، اب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے بیج کو الٹا کر کے پھینک دیا ہے تو اس کی جڑ اوپر آ جائے اور درخت نیچے چلا جائے، ترچھا کر کے پھینک دیا ہے تو درخت جو ہے وہ ترچھا نکلے، نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اصول ہے
کہ بیج کی جڑ ہمیشہ زمین کے اندر ہوگی اور اس کا تنا زمین سے باہر ہوگا۔ وہ رب جو ایک بیج کو بھی زمین کی تاریکیوں میں خلاف قانون نہیں چلنے دیتا ہے، وہ انسان کو خلاف فطرت کیسے چلنے دے گا؟ یقیناً اس کے اعمال کی اس سے باز پرس ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے غلہ بنایا، اس کے لیے پھل پیدا کیے، اس کے لیے انگور اور اس کے لیے زیتون اور کھجور، انتہائی گنے باغات، اور یہ سارا ساز و سامان ہے کس کے لیے؟ متاع لکم، تمہارے لیے سامان ہے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ توجہ فرمائیے، یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سامان تمہارے لیے اور چوپاؤں کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا چوپاؤں کے لیے، بلکہ فرمایا کہ تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ اگرچہ جنگل میں رہنے والے جانور چوپائے وہ بھی اس چارے کو، ان سبزیوں کو اور ان جڑی بوٹیوں کو، نباتات کو وہ کھاتے ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ یعنی جن چوپاؤں کو تم استعمال کرتے ہو، جن پر سواری کرتے ہو، جن کو ذبح کر کے کھاتے ہو اور جن کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ بھی تمہارے خادم ہیں۔ نہ صرف کائنات کی ساری قوتیں تمہارے وجود کی حفاظت کر رہی ہیں اور تمہارے لیے اپنے اپنے انداز سے کام کر رہی ہیں، بلکہ یہ جانور اور حیوانات، یہ درخت، یہ بھی تمہارے لیے۔ وگرنہ ایک جانور، ایک اونٹ ہی اگر سرکش ہو جائے تو انسان اس کو سنبھال نہیں سکتا، وہ انسان کو چند لمحات کے اندر ملیا مٹ کر سکتا ہے۔ ایک بیل ہے یا گدھا ہے، اس کے اندر قوت انسان سے زیادہ ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ سارا دن آدمی اس کے اوپر سامان اٹھا کے، گدھے کے اوپر خود بھی سوار ہوتا ہے، اس کے اوپر سامان بھی ڈالتا ہے، اور سارا دن اس کو اپنے ساتھ ایسے لیے پھرتا ہے جیسے اس کا خادم ہے، اور وہ خدمت انجام بھی دیتا ہے۔ ایسے اس کا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا جیسے حیوان اس کا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب انسان کے خادم بنا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام میری طرف سے تمہارے اوپر احسانات ہیں، اور انسان کتنا احسان فراموش ہے کہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس نے بلا رکھا ہے، جس نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے، جس نے اس کے وجود کی حفاظت کے لیے کائنات کی قوتوں کو معمور کیا، یہ اسے بول رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ رب اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے کے حوالہ سے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کھڑے ہوگے، اور کیسے؟ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی کانوں کو بہرا کرنے والی، بس جب آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی، یغنی ہے جو اسے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوئے خوش ہوں گے، ووجوہ یومئذ، اور کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن
علیہا غبارہ کہ ان پر غبار پڑا ہوگا، غبار چھایا ہوا ہوگا، ترحقها قطرہ چھائی ہوگی ان پر سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہ لوگ، یہی تو کافر اور نافرمان ہیں۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ تو جب آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت، صاخہ کانوں کو بہرا کرنے والی، شور بپا کر دینے والی، مراد اس سے قیامت ہے۔ سخ اس کا لفظ بولا جاتا ہے اصل میں لوہے کو لوہے پر مارنا، لوہے کو لوہے پر مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، وہ ایک شور ہوتا ہے اور کانوں کو بہرا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا پس جب آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی یعنی قیامت، یوم یفر المرء اس دن بھاگے گا آدمی، فر یفر بھاگنا، فرار ہونا، المرء یہ بولا جاتا ہے آدمی پر، مرء آدمی، امرأۃ عورت، یوم یفر المرء اس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، اخن سے ہے، اخن کہتے ہیں بھائی کو، اخی ہے اپنے بھائی سے، و امہ و ابی اپنی ماں اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر آدمی کے لیے، یومئذ اس دن، شأن ایک ایسی حالت ہوگی، یغنی ہے جو اسے بے پرواہ کر دے گی، شأن یہ کہتے ہیں حالت کو، حالت، حال، فکر، اہم معاملہ، اس کی جمع آتی ہے شؤون۔ لکل امرئ منہم ہر آدمی کے لیے ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن یغنی ایسی حالت ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی، وجوہ ہوئی چہرے، چونکہ نکرہ ہے تو مراد اس سے کئی چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، مسفرہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، اسفار سے، اسفار چمکدار اور روشن چیز پر بولا جاتا ہے، تو کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے، مستبشرہ خوش خوش، ضاحکہ ہنسنے والے، مراد ہنستے ہوئے، مستبشرہ شگفتہ اور کھلے ہوئے، خوش، ووجوہ یومئذ اور کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے، علیہا کہ ان پر، غبارہ غبار پڑا ہوگا، ترحقها قطرہ چھائی ہوگی ان پر سیاہی، غبرہ گرد و غبار پر بولا جاتا ہے، اور قطرہ سیاہی پر، یعنی دھوئیں کی طرح کا جو گرد و غبار ہے اس پر قطرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور نافرمان ہیں، کفرہ کافر کی جمع ہے اور فجرہ فاجر کی جمع ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آئے گی، مراد اس سے سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سور کے اندر پھونکنا ہے، کہ جب وہ
سور میں پھونکیں گے تو ایک چیخ کی آواز ہوگی، ایک ڈانٹ کی آواز ہوگی، کانوں کو بہرا کر دینے والی جیسی آواز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قبریں پھٹ جائیں گی، زمین سے سب مردے نکلیں گے، بھاگیں گے، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں جا کے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آدمی کے ان لوگوں سے بھاگنے کا ذکر فرمایا ہے جن سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اور پھر ترتیب میں محبت کے درجات کو ملحوظ رکھا ہے۔ پہلے اس کا ذکر فرمایا جس سے محبت کم ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے آخر میں بیٹوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے۔ تو اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی عزت و غیرت بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ بیوی کے لیے بعض دفعہ بندہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اس لیے کہ یہ غیرت والی چیز ہے، اس کو بھول جائے گا، اپنی بوڑھی والدہ کو بھول جائے گا، اپنے والد کو بھول جائے گا، بھائی جس کو کہتا تھا کہ یہ میرے بازو ہیں، نظر انداز کر دے گا ان کو، اپنے بیٹے جن کے لیے دنیا میں وہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا تھا، جو اس کے جگر کے ٹکڑے، بھول جائے گا انہیں، بھاگے گا۔ جب اپنے پیاروں سے بھاگے گا تو دوسروں کا وہ خیال کیسے کر سکتا ہے؟ اور بھاگنا یہ ہوگا قیامت کی گھبراہٹ اور نفسا نفسی کی وجہ سے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تو انبیاء کرام بھی ماں سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء بھی یہی کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ اور آدمی اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا، اپنے قریبیوں سے، کہ کہیں کوئی رشتہ دار اپنا کوئی حق نہ مانگ لے، اس کے خلاف کوئی شہادت گواہی پیش نہ کر دے کہ ظلم کے بدلے میں اس کے گناہ نہ اٹھانے پڑ جائیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قیامت والے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تم ہوگے ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کی حالت کے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس دن کسی کو اس کی سوچ نہیں آئے گی، ہر بندے کو اپنے بھاگنے کی پڑی ہوگی، ہر بندے کو یہ ہوگا کسی طریقے سے میری جان بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہر آدمی کی اس دن ایسی حالت ہے کہ جو اسے ارد گرد کے ماحول سے بے پرواہ کر دے گی، بے نیاز کر دے گی، یعنی اس کو صرف اور صرف اپنی فکر ہے، اور ارد گرد کے ماحول سے وہ بے پرواہ ہو گیا ہے، بے نیاز ہو گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے چہرے اس دن روشن ہوں گے، وہ ہنستے ہوں گے اور ان کے چہروں پر بشاشت ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار پڑا ہوگا، جن پر سیاہی چھائی ہوگی، اور یہ چہرے جن پر سیاہی ہے یہ کافروں، فاجروں اور نافرمانوں کے چہرے ہیں۔ اور چہروں کی یہ روشنی اور چہروں کا یہ بے نور ہونا، یہ اعمال نامے ملنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور مسرور، خوش خوش، ہنستا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ یعنی جب اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، وہ سمجھ لے گا
کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے تو نجات ہو گئی۔ اس لیے وہ ہنستا مسکراتا اپنے اہل کی طرف لوٹ رہا ہوگا، اور جس آدمی کو نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے معاملہ سخت ہے، مجھے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت امر سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے چہرے پر فکر اور اس کے چہرے پر سیاہی چھا جائے گی، جیسے آدمی کا رنگ فک ہو جاتا ہے جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنے انجام سے گھبرا کے نہ صرف اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے بلکہ اس کے چہرے پر سیاہی اور اس کے چہرے پر گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ اس دن جب آدمی کے سامنے اس کا نامہ عمل آئے گا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے۔ سوچے گا اپنے ان اعمال اور اپنے ان پاپ اور ان گناہوں کی جو دنیا میں وہ کرتا رہا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا توجیہ پیش کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔